دل پر زخم کھائے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صباحت تو جیسے رمشا کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ وہ ہر صورت میں اسے کمال کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس نے شادی تو کرا لی ہے لیکن اب وہ برداشت نہیں کرتی کہ کمال اس کے پاس جائے۔ وہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ کمال پر یہ ثابت کرے گی کہ عثمان کوئی اور نہیں بلکہ رمشا کا ایکس فیانسے ہے۔ وہ رمشا اور عثمان کو ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کمال کو ان کی اصلیت پتہ چلے اور کمال کھڑے کھڑے ہی رمشا کو گھر سے نکال دے۔ عثمان نے چھٹی کرنی ہوتی ہے۔ وہ صباحت کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ آج نہیں آئے گا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو صباحت رمشا سے کہتی ہے کہ آج نیا ڈرائیور جو ہے وہ چھٹی پر ہے، تم اسے کال کر کے پوچھو کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ تو رمشا اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا، لیکن عثمان کو لگتا ہے کہ شاید رمشا کو میری فکر ہونے لگی ہے، میں نہیں گیا تھا اس لیے اس نے مجھے کال کر کے پوچھی کہ آیا خیریت ہے یا نہیں۔ تو وہ واپس آتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رمشا کہتی ہے کہ آپ کو کال کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے صباحت نے کہا تھا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ سے کال کروں۔ ادھر عثمان کہتا ہے کہ لیکن صباحت میڈم کو تو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں آج چھٹی کروں گا، پھر اس نے تم سے کیوں کہا۔ یہاں ان دونوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، صباحت آخر پلاننگ کیا کر رہی ہے۔ اس بات پر رمشا کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ صباحت واقعی مجھے کمال سے دور کرنا چاہتی ہے۔ پھر وہ عثمان سے کہتی ہے کہ آئندہ تم میرے ارد گرد بھی نظر نہ آنا، اگر تمہاری وجہ سے میرا گھر ٹوٹا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا کی ماں اس کی شادی کرانے پر تلی ہوئی ہے تاکہ امیر لوگوں سے پیسے لے لے، اور اس کی شادی ایک اس کے باپ کی عمر کے آدمی سے کروانے لگی ہے۔ لیکن سارا تو ذیشان کو پسند کرتی ہے۔ وہ ذیشان سے کہتی ہے کہ میری ماں میرا رشتہ دیکھنے پر تلی ہوئی ہیں، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ذیشان کہتا ہے تو پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے میں کسی اور سے نہیں بلکہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد میرے گھر رشتہ بھیجیں تاکہ امی میرا رشتہ وہاں کرنے سے منع کر دیں۔ یہ سن کر ذیشان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے، آپ مجھے کب سے پسند کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جس دن سے آپ نے میری ہیلپ کی تھی، آپ مجھے بہت اچھے اور بھلے انسان لگتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکیوں کی مدد کرے، ہر کوئی لڑکیوں کا مذاق اڑانے پر لگا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہی اس مشکل وقت میں میری مدد کی۔